فرمایا میں کیا کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو قرآن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا. اور صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہے. پوچھے کہ نہ پوچھے؟ وہ بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہے. یہ جو ختم نبوت والے مجلس، عالمی مجلس ختم نبوت کے مولانا اللہ کے سایہ صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، پیجنے کہ نہ پیجنے، انہوں نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی امت کے اندر مواد تھا بہت زیادہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور 17 جلدوں میں 10,000 سے زیادہ صفحات وہ کتابیں اس کے اندر اکٹھی کی. اتنا بڑا مقصد انہوں نے بنایا. 17 جلدیں ہیں، 17 عقیدہ. جہاں ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کیا، وہاں عقیدہ حیات النبی کے لیے بھی کام کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے. تو وہ قادیانی کہنے لگا شاہ جی اگر ایک آدمی زندہ ہو تو لوازم بشریہ میں سے ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے. بغیر کھائے پیے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا نا، کھاتا پیتا ہے. فرمایا ہاں کھاتے پیتے. عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے. تو پھر وہ قادیانی کہنے لگا اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، تو پھر جب وہ کھاتے پیتے ہیں تو بندہ جو چیز کھائے پیے بھائی وہ پیشاب وغیرہ بھی تو بن جاتا ہے نا، اس کو تقاضا تو ہوتا ہے نا. اور سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تقاضا تو ہوتا ہے. اب وہ دیکھو قادیانی کتنا خبیث تھا، جو دین کے اندر رکھنے ڈالتے ہیں نا، عقل کو دین لاتے ہیں نا، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کے وسوسے سے اے اللہ ہمیں پناہ دے. خناس جو چھپ کے وار کرتا ہے. اور خناس کون ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی آدمیوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ٹنگی شیطان بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں تو پھر جو بول و براز ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ اب دیکھو عقل سے بات کی نا. اب دیکھو ہم جیسا کوئی ہوتا تو پریشان ہو جاتا، لیکن اللہ نے جن کو جو موفق من اللہ تھے، اللہ نے جن کو یہ توفیق دی تھی، اور اللہ نے جن کو ان کاموں کے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کھول دیتے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او قادیانیہ، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب وہ تقاضا پورا کرتے ہیں نا، تو وہ آسمان سے آتا ہے نا، تو آتے سیدھا قادیان میں وہ مرزا غلام قادیانی کے منہ میں چلا جاتا ہے. اگر تمہیں شک ہے تو قبر پڑھ کے دیکھ لو، قبر کھول کے دیکھ لو. اب وہ ایک الذی کفر، وہ کیا جواب دیتا؟ لیکن یہ تو الزامی جواب ہے نا، تحقیقی جواب بھی سن لو بھائی. دیکھو ہم سب انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے نا، انشاءاللہ جنت پکارتے کہ نہ پکارتے؟ جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پٹھان تو ضرور ہی جائے. وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی آپ لوگوں کو ابھی شروع نہیں ہوا نا. پہلے ایک دفعہ ایک جماعت آئی، اس میں پٹھان بھائی تھا. تو وہ کہنے لگا جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 میں سے خالی پٹھان جائے گا، 1 میں سے ساری امت جائے گی. وہ بھی اس میں کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ.
تو بھئی جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ یہی ہمارا بزم ہوگا، سب کچھ یہی ہوگا، اور اللہ چاہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے نظارے دکھا لیتے ہیں، خبریں جنت کا باغ بن جاتی ہیں اللہ چاہے تو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد رکھو۔ تو جنت میں جب جائیں گے نا جی تو وہاں کھانا پینا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا جنت میں جو تم چاہو گے اللہ تمہیں دے گا، اور یہ تمہارے لیے مہمانی ہوگی،